امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے، یہ غریب کی کمی ہوتی ہے۔ غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا۔ فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے۔ میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے۔ ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا ہے۔ خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے، اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے یہ سب سے پیارا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کئی دفعہ گر جاتا ہے سب سے نچلے طبقے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ ہے میں متکبر ہوں، پتہ ہے جو آدمی کہتا ہے نا فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا۔ تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا؟ جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے۔ تو دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی یا چمک گیا ہے، تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہیں اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ حسد ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے نا اندر کا، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہوں کا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی،
اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، جس کے فیصلے۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا۔ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، کہتے میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا۔ تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی، توہین ہو جاتی، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ پتہ ہی کوئی نہیں میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹھ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دیے، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا۔ کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر۔ ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں، جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار۔ اور اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنا اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اب 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا۔ کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا، تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح، جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں، ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روگ ختم ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے،
میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی. گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے, مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے, بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے. گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا, اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا. پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار. تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کانوں کے پیچھے تو جہاں نہیں تو نے پانی ڈالا, تو بھول گیا تھا. اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ, تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کوئی زیادہ تقوی نہیں اختیار کیا. یار ایک بات بتا, اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا, اے اللہ میں جانور تھا, بے زبان تھا, یہ میری غلطی تھی, 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا. میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ, یہ والا. یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں, اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا, کوئی بات ہے؟ یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں دیکھا نا پتہ چلا میں چودھری ہوں, میں افسر ہوں, میں فلاں ہوتا ہوں, میری چدراہٹ. غلام رونے لگا. جناب عمر کہنے لگے اب اس طرح کر, گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جا اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بخشش کی دعا بھی کریں, عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں. جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے, اور اگر ضمیر مر جائے تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں, لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں, لوگ اس کے حق میں بھی. جب ضمیر مردہ ہوتے ہیں, میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا, ضمیر زندہ کر دی, زندہ کر دیے ضمیر. ذرا ذرا سی پڑھیے نا بخاری, قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی, کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا, کسی نے درے مار کے نہیں منوایا, خود آئی. آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی, شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوں اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری ساری رات نیند نہیں آتی, حضور مہربانی کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں. حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے, یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں. امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے, یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں, میرا شوہر تو ہے ہی نہیں. شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا, ناجائز بچہ ہے. تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے, تیرے بچے کی تو نہیں نا, جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. سنو قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے, اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی, گود میں چاند سا بچہ ہے. کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے, تیرے بیٹے کی تو نہیں نا, جا اسے دودھ پلا, جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا. قید نہیں کیا, 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے. صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے. آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی. سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا, میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا ہے. محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی, میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی. مجھے معافی مل جائے, مجھے پاک کر دیا جائے,
रहमत हो जाए। महबूब ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया अपने बेटे से ज्यादा शफकत करके पालना। सहाबी बच्चा ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजा का ऐलान किया, फरमाया ले जाओ इसे, रोड़े मारो, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते हैं, दोनों हदीस के रावी हैं, कहते उसे रोड़े मारे, औरत खत्म हो गई, इंतकाल कर गई, यहां तक मामला उसका था। अब मेरे महबूब ने फैसला फरमाया। अब नबी पाक ने बात इरशाद फरमाई, दो सहाबियात को बुलाया, फरमाया जाओ उसकी लाश को उठाओ, गुस्ल दो, कफन दो, और जब दे लो फिर मुझे इत्तला करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसे उठाया गया, गुस्ल दिया, कफन दिया, जब इत्तला दी ना तो कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया सफे बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, सफे बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। समझने की बात, सफे बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसका हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, और फिर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के खाल उतार के बांट दिया जाता है, इतनी देर नबी पाक उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करते रहे। इतना टाइम हुजूर ने लगाया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके लिए जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो महबूब ने फरमाया चुप कर, तूने उसका गुनाह देखा है, एहसास नहीं देखा? तूने उसकी गलती देखी है, तौबा नहीं देखी? और क्या जुमले हैं, क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे उसने ऐसी आला तौबा की है, ऐसी आला तौबा की है, अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देगा। मसला यहां ये बन गया, एहसास रुखसत हो गया। हमारा हाल ये है कि हम अपने वजूद पर लाशों का बोझ तो लिए फिरते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं होते। हम अपनी खताएं ठीक करने को तैयार नहीं। और ये याद रखें, आदतें बदल जाया करती हैं, आदतें बदलती हैं। हुजूर आदतें बदलने ही तो आए हैं, अखलाकियात ठीक होते हैं, हुजूर अखलाक संवारने तो आए हैं। इंसान बदल जाता है, महबूब ने बदल दिए लोग, हुजूर बदल नहीं आए हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ा एहसास पैदा करें। एहसास, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारा सोशल मीडिया, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारे रवैये। बाप और बेटा इकट्ठे बैठे होते हैं, बाप कह रहा होता है बेटे बड़ी परेशानी है, तेरी बहन का निकाह करना है। तो बेटा कह रहा होता है अब्बा जी जरा एक मिनट ठहरें, ये पोस्ट बड़ी आला आई है, ये जरा देख ले पहले क्या निकला है। दिल के लिए मौत ये मशीनों की हुकूमत। इकबाल बड़ा अरसा पहले कह गए, कहने लगे दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। चीजों का जितना अच्छा इस्तेमाल है उतना करो, उससे ज्यादा ना करो। अब तो गंद घरों तक आ गया, अब तो मुजरे, बेहयाइयां, फहाशियां जेबों के अंदर चली गई हैं। मैं रात बड़ी दूर था तो मैं कह रहा था, वहां फिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं कह रहा था इमाम हुसैन का दिन मनाने वालों, यजीद तो जुमे में खुतबा दिया करता था, हमारे हुक्मरान तो सूरत इखलास और सूरत कौसर नहीं पढ़ सकते, वो तो जुमे की जमात कराता था। क्यों निकला इमाम हुसैन उसके खिलाफ? इमाम हुसैन के सारे खुतबे पढ़ के देख ले। इमाम हुसैन फरमाया करते थे तार के नमाज है, शराबी है और रंडियों का नाच देखता है, और जिसमें ये चीजें पाई जाए वो मुसलमानों का हुक्मरान नहीं हो सकता।